معیاری تعلیم کی اہمیت اور اس کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے اردو گھر ناندیڑ میں ایک تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سماجی تنظیم موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین مجتبیٰ فاروق، ماہر تعلیم نجم الحسن، IPS آفیسر شفقت آمنہ کو مدعو کیا گیا۔ تمام مقررین نے مختلف مثالوں کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کئی اہم باتیں بتائی۔ IPS شفقت آمنہ نے اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن، ہائی اسکول ایجوکیشن و جونیئر کالج کے ساتھ ساتھ UPSC کی تعلیم مکمل کی، اس دوران انہیں اپنے والدین کی جانب سے کس طرح کی مدد و رہنمائی کی گئی، اس کے بارے میں معلومات دی۔ مجتبیٰ فاروق نے اپنی تقریر کے دوران سائنسی ترقی اور جدید دور میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر وجود میں آ رہے نئے کورسز کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ان کورسز میں داخلہ لینے کے لیے مسلم طلبہ کو آگے آنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ روایتی انداز میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے کورسز سے ہٹ کر ڈیٹا ریسرچ کے شعبے میں کیریئر کے نئے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ پروگرام میں افتتاحی کلمات کے تحت MPJ کے ریاستی سیکریٹری الطاف حسین نے معیاری تعلیم کے لیے MPJ کی جانب سے چلائی جا رہی ریاست گیر مہم کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اس مہم کے تحت اب تک ناندیڑ میں منعقد کیے گئے پروگراموں کی تفصیلات بتائی اور حقوق انسانی کے تحت MPJ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ تعلیمی کانفرنس میں شہر کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور سرپرستوں نے کثیر تعداد تعلیم پر اگر لگ رہا ہے کہ بچے کو تھوڑی ڈانٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی۔ اس طرح میرا UPSC میں سلیکشن ہو گیا۔ ایک بار کی بات بتاؤں، میں UPSC کا پریلیمز تھا، میرا پہلا تھا، میں نے کافی محنت کی تھی اور ایگزام دے کے میں روم پہ آئی تو مجھے میرے پیرنٹس میرے گھر پہ ملے وہاں ہاسٹل میں، تو مجھے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا ایگزام خراب ہوگا تو یہ تھوڑی پریشان ہوگی، اس لیے انہیں مجھے پہلے سے آ کے میرے کاؤنسلنگ کے لیے، میرے سپورٹ کے لیے حاضر تھے۔ تو ایسا میں یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ انوالو رہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کہاں کمزوری ہے اس کو، اس چیز کو لے کے آپ تھوڑا اس کے ساتھ رہیے۔ باقی UPSC میں الحمدللہ سلیکشن ہو گیا۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی تھی کہ بیٹا بیٹی میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ میرے فادر نے جب ہمیں گاؤں سے شہر شفٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہو، ایک بیٹا ہے، ہاسٹل بھیج دو، باہر پڑھ لے گا، آپ کا بھی کچھ ایسا خرچ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں، مجھے پڑھانا ہے تو سب کو ایک ساتھ پڑھانا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹیاں اس قابل ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کے اچھا کر کے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا ہی ہے، بیٹے کے ساتھ ہی پیرنٹس کو رہنا ہے، وہ زمانہ اب نہیں رہا۔ آپ کی بیٹیاں بہت اچھا کر سکتی ہیں، ان کو ایکول فوکس دیجیے، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے ایجوکیشن کا۔ جس ملک کے کسی بڑے تحقیقی اداروں میں اتنی بڑی تعداد میں اگر کوئی سائنٹسٹ کام کرنے لگ جائیں، ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے لوگ کم پڑھے لکھے گنوار تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان لوگوں کے وجود کی وجہ سے امریکہ جیسے سپر پاور کو سپورٹ مل رہا ہے، اس کی ترقی میں ان کا ہاتھ ہے، تو ان کے احترام میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ ابھی 2022 کے مارچ کی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی، دنیا کی مائنورٹیز کی اسٹڈی کی گئی، اقلیتیں مختلف ممالک میں جو رہتی ہیں۔ اتفاق اس مہینے دسمبر کی 18 کو مائنورٹی رائٹس ڈے منانے والے بھارت کی جنتا، تو دنیا کے مائنورٹیز کی کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں وہ لوگ ہیں، وہ رپورٹ جو چھپی ہے تو اس میں ایک فرنٹ پیج پر ٹائمز آف انڈیا کے دیا گیا تھا کہ the decent minority of the world، دنیا کی سب سے ڈسنٹ مائنورٹی کون ہے؟ وہ کہا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے 40 لاکھ بھارتی ہیں۔ جو لوگ اب ان نسلوں کی تیاری نہیں کر سکتے قابلیت کے ساتھ، وہ نسلیں نہیں ہیں، وہ خادم ہیں، خدمت گزار ہے، ٹیکنیشین ہے، وہ قائد نہیں ہے۔ چاہے وہ دعویٰ کرے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس وغیرہ وغیرہ، سب دعویٰ کرنے والے اور دعویٰ سننے والے سب بانجھ ہیں۔ اب کچھ سچویشن ایمرج کر رہی ہے اور وہ چاہتی یہی ہے کہ ہم صرف اس پر کریں، خرچ اس پر کریں۔ کل کا اورنگ آباد کا مشاعرہ شاید آپ نے بھی سنا ہو،
آن لائن میں نے گھر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سنا. اسی پر خوش ہے مسلمان کہ لتا حیا صاحبہ آتی ہیں, سمپت سرال آتے ہیں اور مودی جی پر تنقید کرتے ہیں. ہم تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے مودی جی کا, اس لیے دوسرا کوئی گالی دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. جو ذہنیت ہے نا, یہ تعمیری اور کانفیڈنٹ ذہنیت نہیں ہے. جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا شکوہ کر کے, ماتم کر کے محرم نہیں مناتے اپنا. وہ اس کی جستجو کرتے ہیں کہ مواقع کیا ہے اور میں کیسے اس کو اوورکم کروں گا. وہاں میں اس مشاعرے کا جو میں نے اس پر منظر دیکھا, اور وہ شاعر بھی بہت خوش تھے کہ اتنا ہجوم ہم کو کبھی سننے کو نہیں ملا, اور اس میں بھی اتنی خواتین تو ہم کو ملی ہی نہیں. آج کا یہ پروگرام موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ مہاراشٹر کی اور سے رکھا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس پچھلے 15 سالوں سے اس مہاراشٹر میں کام کر رہی ہے. یہ ایک رائٹ بیس آرگنائزیشن ہے, یعنی ایسی تنظیم ہے جو ہماری بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کے لیے, اس کے حصول کے لیے عوام میں بیداری پیدا کر کے ان کو کھڑا کرنا چاہتی. الحمدللہ اس کے ذریعے سے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے لوگوں کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیا ہے, ان کے اندر بیداری پیدا کی ہے, اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کیا ہے. ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے جہاں پر اپنے حقوق طے کر دی گئے ہیں. عوام کی تمام ضروریات کی تکمیل کرنا, بنیادی سہولتیں, خاص طور پر ان کی تعلیم, ان کی غذا, ان کی صحت کا خیال رکھنا, یہ تمام ذمہ داریاں حکومت کی ہیں. اس لیے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ یہ چاہتی ہے کہ عوام بھیک مانگنے کی بجائے, یا لوگوں نے ان غریب عوام کو خیرات اور بھیک دینے کے بجائے حکومت کے اوپر پریشر کر کے ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ سستے اناج کی جو دکان ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے چلتی ہے, اس کو کوپن کی دکان یا راشن کی دکان کہتے ہیں, بہت سستے داموں پر وہاں پر اناج ملتا ہے, لیکن وہاں پر اناج مکمل نہیں ملتا, پورا نہیں ملتا, اچھا نہیں ملتا, اور اس کی ریسپٹ بھی نہیں ملتی ہے. یہ دھاندلیاں, یہ داداگری ان کی عوام کے ساتھ چلتی ہے, اور عوام بالکل دبے انداز میں یہ سمجھ کر کہ وہ ہم کو بھیک اور خیرات دے رہے ہیں قبول کر لیتے ہیں. MPJ نے ان کو کمپلین کرنا سکھایا, ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا, اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے اپنے حق کو لینے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کیا. اگر آپ اپنے مکان, آفس یا دکان کے لیے کسی بھی طرح کا فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں تو شہر ناندیڑ میں آپ کے لیے حاضر ہے SK ہوم اپلائنسز اینڈ اسٹیل فرنیچر. جی ہاں, ہمارے یہاں ساگوانی پلنگ, سادے پلنگ, کشن پلنگ, ساگوانی صوفے, کشن صوفے, لوہے کی الماری, لکڑی کی الماری, شوکیس, ڈریسنگ ٹیبل, سنگاردان, کرسیاں, آفس چیئر, آفس ٹیبل, ٹی ٹیبل, اس کے علاوہ سبھی طرح کے فرنیچر نہایت واجبی داموں پر دستیاب ہے. اسی طرح شادی کی تقریب کے لیے بھی آرڈر کے مطابق سبھی طرح کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے SK ہوم اپلائنسز اینڈ اسٹیل فرنیچر, برکت کمپلیکس, رضا چوک, دیگلور ناکا روڈ, ناندیڑ. پروپرائٹر آصف احمد, تقیر احمد.